أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ازدواجی زندگی گزارنے والے، شادی شدہ زندگی گزارنے والے جوڑے کو اپنی طرف سے کچھ ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں. پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہ فرمائی، دیکھو الرجال مرد قوامون علی النساء عورتوں پر قوام ہیں. الرجال مرد قوامون علی النساء عورتوں پر قوام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قوام کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. قوام کا معنی کیا آتا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا قوام کا معنی آتا ہے رئیس کا، قوام کا معنی آتا ہے قبیل کا. تو مطلب یہ ہوا کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے، مرد عورتوں کے سردار ہے. اللہ نے آگے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کے سردار ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ سردار اس لیے کہ ہم نے ہی مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی ہے. جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ایسے کر سکتے ہو کہ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، جتنی بھی نبوت اور رسالت چلی وہ صرف اور صرف مردوں کو چلی. جتنے بھی دنیا میں نبی اور رسول بنائے گئے صرف مرد ہی بنائے گئے، کسی بھی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا. تو اس اعتبار سے دیکھیں نبوت اور رسالت مردوں ہی کو عطا کی گئی تو خصوصیت انہی کو حاصل ہے. تو جب انہی میں نبوت اور رسالت چلی ہے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مردوں کو فضیلت ہے عورتوں کا، تو لہٰذا مرد عورتوں پر سردار ہیں. ایک اور معنی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قوام کا یہ بتایا کہ قوام کا معنی آتا ہے نگران کا، حاکم کا. تو مطلب یہ ہوا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، مرد عورتوں کے نگران ہیں. فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورتوں کی دین کی نگرانی کرنے کی، کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، اس کی نگرانی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کے اندر اچھے اخلاق آ رہے ہیں یا برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، اس کی نگرانی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت صحیح راستے پر چل رہی ہے یا کوئی اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس کی نگرانی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو سردار بنا رہے ہیں تو ساتھ میں مرد کو یہ ذمہ داری بھی دے رہے ہیں کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کی دین کی ذمہ داری لو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ سرداری مردوں کو اس سبب سے بھی حاصل ہوگی کہ مرد اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اب آگے چلیے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات، نیک عورت کون ہے؟ فرمایا فالصالحات، نیک عورت وہ ہے قانتات، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ فالصالحات، نیک عورت وہ ہے قانتات، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ نماز پڑھنے والی عورت نیک عورت ہے، روزہ رکھنے والی عورت نیک عورت ہے، قرآن پڑھنے والی عورت نیک عورت ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لی، صرف روزہ رکھ لی، صرف حج کر لی، صرف عمرہ کر لی، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہوں گی قانتات، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں گی۔ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عزت کی جیسے حفاظت کی ہے، شوہر کی غیر حاضری میں بھی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، پردے میں رہتی ہو، اپنے آپ کو بازاری نہ بناتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، وہ عورت نیک عورت ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیر النساء، عورتوں میں سب سے بہتر امرأۃ وہ عورت ہے، عورتوں میں سب سے بہتر کون عورت ہے؟ اذا نظرت الیہا سرتک، کہ عورت ایسی ہو کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تم کو خوش کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوری ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت ہو، اتنی گوری خوبصورت دیکھتے ہی مرد خوش ہو جائے، اس کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی عورت کے اخلاق کے اندر، اس کے عادات کے اندر، اس کے اطوار کے اندر، اس کے چال چلن کے اندر اور اس کی فرما برداری کے اندر ایسا مزاج ہو کہ اس کے فرما برداری سے شوہر اس کو دیکھ کر فوراً خوش ہو جائے۔ عورت اپنے شوہر کی ایسے فرما بردار ہو کہ شوہر اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قسم کی جو فرما بردار عورت ہوتی ہے اپنے شوہر کی، خیر النساء، وہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا بہترین عورت کون؟ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، کہ شوہر جب اپنی عورت کو کسی بھی کام کا حکم دے فوراً عورت اپنے شوہر کی فرما برداری پوری کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے لگے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بولے تو بلا چوں چرا کے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بہترین عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرما دی کہ نیک اگر بننا چاہتے ہو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شوہروں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں کہ جن کے نشوز کا تمہیں خوف محسوس ہو۔ نشوز کسے کہتے ہیں؟ نشوز کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جیسے بولتے ہیں عربی میں ناشزہ، ناشزہ عورت، ناشزہ عورت۔ ناشزہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود فرمایا ناشزہ وہ ہے بھائی کہ تم دیکھو ناشزہ وہ ہے المرتفعہ علی زوجہا۔ ناشزہ کہتے ہیں
نافرمان کو ناشیزہ کہتے ہیں نافرمان کو. نافرمان کو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتفعہ علی زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے چیخ چلا کر بات کرتی ہے. المرتفعہ علی زوجہا، جو عورت اپنے شوہر کے سامنے چیخ کر چلا کر بلند آواز سے زور سے بات کرتی ہے، فرماتے ہیں وہ ناشیزہ ہے، وہ نافرمان ہے، وہ نیک عورت نہیں ہے. آگے فرمایا التارکہ لامرہ، ناشیزہ نافرمان عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے حکم کو پورا نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کے سامنے چیخ چلا کر بات کرتی ہے وہ نافرمان عورت ہے. جو اپنے شوہر کے حکم کو پورا نہیں کرتی، نہیں مانتی، وہ بھی نافرمان عورت ہے. المعرضہ عنہ، وہ عورت جو اپنے شوہر سے اعراض کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر تھک کر بیٹھ جاتی ہے، منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے. المعرضہ، منہ پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے، بات ہی نہیں کرتی، آتی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتی، فرمایا وہ بھی نافرمان ہے. فرمایا المبغضہ لہ، جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے وہ عورت بھی نافرمان شمار کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اور نافرمان عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے بلند آواز سے بات کرتی ہو، جو اپنے شوہر کے حکم کو نہ مانتی ہو، اور جو اپنے شوہر سے منہ پھرا کر بیٹھ جاتی ہو چھوٹی چھوٹی بات پر، اور اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مردوں کو نصیحت فرمائی، اگر تمہاری عورت اس طرح کی ہو تو تمہیں کرنا کیا چاہیے. مردوں کو اللہ اب نصیحت فرما رہے ہیں، اگر عورت بیوی نافرمان ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے تم کو. مرد کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر لگایا، گالیاں دینا شروع کر دیا، بکنا شروع کر دیا، والدین کو فون لگا دیا، بھائی کو فون لگا دیا، بہن کو فون لگا دیا، اجتماع کر دیا، گھر والوں کو سب کو جمع کر دیا. یہ بے ڈھنگ کے مرد ہوتے ہیں، یہ بد اخلاق مرد ہوتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا قسم کے مرد ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر والوں کو جمع کر دینا یہ بھی گندے قسم کے مرد ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے شوہروں کو نصیحت فرما رہے ہیں کیا؟ اگر ایسی عورت ہو تمہاری فَعِظُوهُنَّ، اچھے الفاظ میں اسے نصیحت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھے الفاظ میں، صحیح الفاظ میں، گنے چنے الفاظ میں، صحیح الفاظ سے. ایسے الفاظ لگنا عورت کو کہ اسے عزت دی جا رہی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگر عورت نافرمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو حکم دے رہے ہیں اسے نصیحت کرو. فقہا نے فرمایا ایسے الفاظ استعمال کرنا نصیحت کرتے ہوئے لگنا عورت کو کہ اسے عزت دے کر بات کی جا رہی ہے. ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے، ایسے معاملے کو نرمی سے حل کیا جاتا ہے. ہاں، پھر فرمایا نصیحت کرو صحیح طریقے سے. پھر نصیحت بار بار کرنے کے باوجود وہ نہیں سدھرتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے بستر الگ کر لو. یہاں بھی نہیں بولا کہ کھینچ کر لگاؤ، یہاں بھی نہیں بولا والد کو بلا لو، بھائی کو بلا لو، بہنوں کو بلا لو، پورے خاندان کو جمع کر لو. نہیں بولا، صحیح الفاظ سے اسے سمجھاؤ. نہیں سمجھتی ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے بستر الگ کر لو. بتاؤ میں نہیں سوؤں گا تمہارے سے، میں ناراض ہوں تم سے. یہاں پر بھی ایک گندا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہرگز اجازت نہیں. خدا پکڑے گا مرد ہو، ہنسیں مرد ہو جو اپنی بیویوں کو اتنا چیخ چلا کر بات کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بھی اس کی گالیاں سنائی دیتے ہیں. ہنسیں گے وہ مرد خدا تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر فرمایا بستر الگ کرنے کے باوجود نہیں وہ سدھرتی. اب آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ،
مسواک ہے، مسواک سے ایسے انداز سے مارو کہ اس کے ہاتھ پر نشان بھی نہیں پڑنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَضْرِبُوهُمْ، مارو مارو. ایسا مارنا اس انداز سے ہاتھ پر اگر مارے، مسواک کا مار لگنے کے بعد ہاتھ پر نشان بھی نہیں پڑنا. اگر اتنا زور سے لگایا کہ ہاتھ پر نشان پڑ گیا تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کو قیامت کے دن پھنسا لیں گے. میں نے تجھے خادمہ بنا کر دیا تھا اور تو اسے نوکرانی بنا کر گھوم سے کبھی بیڑ، کبھی لکڑی، کبھی ڈالی، یہ سب شروع کر لیا تھا، اسی لیے خادمہ بنا کر دیا تھا. پکڑے جائیں گے وہ تمام بات. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مارنے کا حکم دیا نہیں، اجازت دی ہے. کیسا مارنے کی، کتنا مارنے کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. فقہا نے فرمایا یہ کب مارنا پتہ ہے؟ 4 صورتوں میں آدمی اپنی عورت کے اوپر مسواک استعمال کر سکتا ہے. پہلی، چھوٹا 4 سال 3 سال کا بچہ شرارت کر رہا ہے، ماں اسے کھینچ کھینچ کر لگا رہی ہے. چھوٹے بچے کو ماں کھینچ کھینچ کر لگا رہی ہے. فقہا نے فرمایا ایسی صورت میں تو مسواک سے مار سکتے. نمبر 2، فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر جب چاہے باہر نکل کر چلے جاتی ہے. فتاوی شامی کے اندر موجود ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر جب چاہے نکل کر باہر چلے جاتی ہے، پوچھتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اطلاع نہیں، جہاں چاہے چلے جاتی ہے. فرمایا مسواک سے تم مار سکتے. نمبر 3، دروازے کے باہر بے پردہ کھڑی رہتی ہے، آنے جانے والے تمام مردوں سے بات کرتی رہتی ہے. فقہا نے فرمایا یہ ایسی حرکت ہے کہ تم ادب سکھانے کے لیے مار سکتے ہو. نمبر 4، غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھ لیتی ہے. فقہا نے فرمایا تم اب مار سکتے ہو اس کی اصلاح کرنے کے لیے. ان صورتوں میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے مسواک کے ذریعے سے، ورنہ قرآن میں مارنے کا حکم نہیں ہے. مارنے کا حکم نہیں ہے، مارنے کی اجازت ہے. ان 4 صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے، عام صورتوں میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اس آیت شریفہ سے کچھ معلوم ہے. کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بتائے، کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب الیک.